بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ وبارک وسلم. اس خاص خاک کو اجمل جامی کہتے ہیں. آپ سے یوٹیوب کے ذریعے مخاطب ہونے سے پہلے عرصہ 16 برس سے یہ ناچیز مختلف ٹی وی چینلز کی اسکرینوں پر آپ کے سامنے آتا رہا. 3-4 برس ایکسپریس نیوز کے ساتھ، اور پھر ایک لمبی اننگز ہے دنیا ٹی وی کے ساتھ جو بالآخر اختتام پذیر ہوئی، یعنی جامی نے دنیا چھوڑ دی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جامی نے دنیا کیوں چھوڑی؟ اسی لیے آپ سے مخاطب ہوں اور یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ آگے کے کیا ارادے ہیں. آپ کی بڑی محبت رہی، بڑی نوازش رہی، بڑی شفقت رہی، چاہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں یا ٹی وی کی اسکرین ہو یا میری کہانیاں ہوں یا میرے کالمز ہوں. فیڈ بیک آپ کا آتا رہا، آپ کی محبتیں میرا مان بڑھاتی رہیں. تو اب جب کہ ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہا ہوں تو مناسب سمجھا کہ آغاز ان سے کیا جائے جن کی وجہ سے اجمل جامی ہے، جو کہ میرے ناظرین ہیں، میرے قارئین ہیں، میرے صارفین ہیں. اس خاکسار نے دنیا کیوں چھوڑی؟ حالانکہ دنیا چھوڑنے کا جی کسی کا نہیں چاہتا، اور اب یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے آپ سے مخاطب ہوئے ہیں. اور چونکہ آج سے میرا یوٹیوب بھی شروع ہو رہا ہے تو مناسب سمجھا کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام ناظرین، قارئین، صارفین اور محبتی لوگ جن کی وجہ سے یہ خاکسار آج اس قابل ہے کہ آپ سے مخاطب ہو، پہلی ویڈیو ان کے نام کی جائے اور پہلا نعرہ مستانہ ان کے لیے بلند کیا جائے جو کہ میرے ناظرین ہیں، قارئین ہیں، میرے عوام ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، جن کو میں چاہتا ہوں، جن کے دم سے میں ہوں. تو 2007 سے ٹی وی جرنلزم میرا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے ریڈیو کی سنگت بھی نصیب رہی اسٹوڈنٹ لائف سے. ایکسپریس نیوز واز مائی فرسٹ پلیٹ فارم ٹو اسٹارٹ ود. رپورٹر کے طور پر آیا اور پھر جلد اینکر بنا دیا گیا، اور وہیں سے پھر سلسلہ اسکرین کا شروع ہوا 2010 تک. اکتوبر 2010 غالباً، تب سے لے کر تو نومبر دسمبر 2023، یہ کوئی 13-14 برس بن جاتے ہیں دنیا نیوز کے ساتھ جو میری وابستگی رہی اس کے عرصے کو. بہت دلچسپ، بہت فیسینیٹنگ، بہت چیلنجنگ اور ایک انکریڈیبل جرنی تھی جو دنیا نیوز کے ساتھ میری رہی. ہر لمحہ، ہر برس، ہر مہینہ اور ہر ایک نئی جو جہد تھی وہاں دلچسپ تجربات ہوئے، لطف آیا اور بے پناہ محبت ملی ناظرین کی. یہی وجہ ہے کہ دنیا ٹی وی جب میں 2010 میں آیا تو 2010 سے لے کے 2015 تک، ان 5 برسوں میں کبھی کچھ 4-5 ماہ میں اسٹوڈیوز میں تھا، کبھی فیلڈ رپورٹنگ میں تھا، اور باقی جو 4-5 ماہ بچتے تھے ان 5 برسوں میں کوئی نہ کوئی پروگرام اینکر دنیا ٹی وی کو خیر بات کہہ جاتا تھا، اور وہ یعنی مجھے اس کی ذمہ داریاں مل جاتی تھیں ٹو فل ان. معید پیرزادہ صاحب ہوں، نسیم زہرا صاحبہ ہوں، مبشر لقمان صاحب ہوں، آسمہ چودھری صاحبہ ہوں، شہید ارشد شریف صاحب ہوں، یا انگنت اور اینکرز جو دنیا ٹی وی چھوڑ گئے، ان کی جگہ مجھے پروگرام دے دیا جاتا تھا تا وقت یہ کہ نیا اینکر ہائر نہ ہو جائے. تو اس سے پروگرامنگ کی اور کرنٹ افیئرس کی جو میری حص تھی یا تجربہ تھا وہ وسیع ہوا. اسلام آباد جانا پڑا، کراچی، لاہور، ملک بھر کے دیگر گوشوں میں بھی جانا پڑا. سیاست دانوں سے، پارلیمان کی راہداریوں سے، عدالتی ایوانوں سے بھی متھا پڑا، پالا پڑا. تو وہ جستجو مزید بڑھتی گئی. ویری کائنڈ آف دنیا نیوز جنہوں نے مجھے موقع دیا ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہاں مجھ سے زیادہ سینئر لوگ بھی بیٹھے ہوتے، بٹ دے پریفرڈ می، اور اللہ کے فضل سے رزلٹس بھی آئے. اور یہی وجہ بنی کہ 2015 میں اسلام آباد تھا اور مجھے ایک فون آیا کہ آج آپ شام 7 بجے آفس پہنچیں، آج سے آپ حبیب اکرم صاحب کی جگہ پروگرام نقطہ نظر کریں گے شامی صاحب کے ساتھ. اٹ واز اے ٹف کال فار می بیکاز اتنے سینئر بندے کے ساتھ بیٹھنا، جب کہ آپ کچھ اور خواب دیکھ رہی ہوں ٹو ریپلیس حبیب اکرم صاحب. ہی از آلسو این انکریڈیبل جرنلسٹ. بٹ وہاں سے آغاز ہوا. حبیب صاحب کی بڑی محبت ہے، ہمارے ایم ڈی ہوا کرتے ہیں وہاں پہ دنیا ٹی وی پہ، نوید کاشف صاحب، ان کی بڑی محبت، اور ہمارے جو چیئرمین اجرامی عامر محمود صاحب وہ، اور جناب بالخصوص مجیب الرحمان شامی صاحب جن کی بے پناہ شفقت، کہ پھر یہ سلسلہ نقطہ نظر کا 8 برس تک دنیا ٹی وی پر جاری رہا. اس بیچ کئی تجربات کیے، کئی انٹرویوز کیے، کئی سرویز کیے اور کئی خبریں بریک کیں جو میجورٹی ان کی درست ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کا اعتماد بڑھا. کوشش کی توازن رہے، کسی سیاسی یعنی جذباتی کیفیت میں بہہ نہ جاؤں. اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. پھر دنیا کیوں چھوڑا؟ جب اتنی کمفرٹ تھی، اتنا لطف آیا، اتنی اچھی ٹیم تھی.
وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا فانی ہے, ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے. تو سیم واز دا کیس ود می. ان محبتوں کا شکریہ ادا کیا مینجمنٹ کا, شامی صاحب کا. اٹ واز ویری ہارڈ فار می ٹو کنونس شامی صاحب اینڈ دی مینجمنٹ, اور ان سے اجازت لینا بہت مشکل کام تھا, کیونکہ ایک 13 برس کا جو تعلق ہے وہ عام تعلق نہیں ہوتا, بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یو بیکم لائک اے فیملی. آپ کی خوشی غمی اور آپ کی جو اپس اینڈ ڈاؤنز میں ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, مینجمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. بالخصوص شامی صاحب کا ذکر خیر کے لیے تو میں علیحدہ ایک ولاگ کروں گا کہ میں نے شامی صاحب کو کیسا پایا. ان کی خدمت میں ضرور یہ ایک تحریر بھی لکھوں گا اور ان کی خدمت میں ایک ولاگ بھی کروں گا. بہرحال اٹ ٹک می فیو ویکس ٹو کنونس دیم, اور بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ سب حضرات راضی ہوئے اور مجھے جانے کی اجازت دی گئی. میں اب آج سے ایک نیوز کا حصہ بن چکا ہوں, این اپ کمنگ چینل. سید فہد حسین اس کے پریزیڈنٹ ہیں. یہاں محمد مالک صاحب بھی ہوں گے, سید علی حیدر بھی ہوں گے, اور دیگر دوست بھی یہاں موجود ہوں گے پروگرامنگ میں, نیوز میں. اٹ ول بی آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ اسکرین. آپ جب ایک نیوز کو دیکھیں گے تو آئی کین پرومس یو کہ جو اسکرینیں آپ دیکھتے ہیں, روایتی پھٹے, روایتی ٹیمپلیٹس اور ہی سیز شی سیز, وہی کاریگری سیاسی غیر سیاسی جاری رہتی ہے, اس سے ڈفرینٹ ہوگا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اس پروجیکٹ میں جو نیا پن تھا, اس پروجیکٹ میں جو میں جو کر سکتا تھا ڈیجیٹلی یا اسکرین کے پوائنٹ آف ویو سے یا پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ مجھے اتنا اٹریکٹ کیا کہ آئی ہیڈ ٹو جمپ ان. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, اٹ واز لانگ ڈیو. میرے جتنے بھی سینئر کولیگس ہیں, دوست ہیں, ایک عرصے سے یہ سجیشن دیتے رہے کہ اٹس ٹائم فار یو ٹو اسٹارٹ یور سولو شو. آئی واز لیٹ. اس کی وجہ یہ تھی کہ محبت بہت تھی دنیا ٹی وی کی, شامی صاحب کی بالخصوص. وہاں کمفرٹ تھی, تو کمفرٹ میں انسان بہتا جاتا ہے, اور کمفرٹ توڑنا, کمفرٹ زون توڑنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. یہ سننے والوں کے لیے بھی ہے, دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ کمفرٹ زون بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے, اس سے باہر نکلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے, جذباتی فیصلہ ہوتا ہے. بٹ آئی ہیڈ ٹو ٹیک دس ڈیسیژن. ایک نیوز کی جو انوویشن ہے, جس طرح سے وہ مونوٹنی توڑنے جا رہا ہے ٹی وی چینلز کی, اسکرین کے پوائنٹ آف ویو سے, پریزنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, کانٹینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ڈیجیٹلی سنک ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے, دیٹ ول بی سم تھنگ ویری ڈفرینٹ فار ویورز اینڈ فار دی کنزیومرس. آپ کو لطف آئے گا, ایک نیا تجربہ ہے. یہاں اس قدر ورائٹی آنے والی ہے, اس قدر ڈیپتھ ہے کام کرنے کی, دیٹ اٹریکٹڈ می کہ میں یہاں جاؤں. تو یہ بڑی سادہ سی سمپل سی ریزن تھی جو میں نے بالکل دل کی بات آپ کے سامنے رکھ دی, کوئی لگی لپٹی نہیں تھی. اور شکریہ بھی ادا کیا ان تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے 13 سال دنیا میں سپورٹ دی, کمفرٹ دی اور کرج دیا. اب اگلی جرنی ہے ایک نیوز کی, جہاں میں فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے کو اپنا سولو پروگرام کیا کروں گا. جلد آپ کو اس کا نام اور دیگر جو معلومات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں گی. پلس سوشل میڈیا پہ کنٹریبیوشن اب پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی. میرے چینل پہ میں آپ کو اب خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اجمل جامی آفیشیل کے نام سے یہ چینل ہے, جہاں نعرہ مستانہ بلند ہوگا میری آواز میں, آپ کی آواز کا اور آپ کے نام کا. وہ بات کریں گے جو لوگ کرتے ہوئے جھجکتے ہیں, لیکن توازن کے ساتھ. پھاڑ لو نہیں کرنی, چھکے چوکے نہیں مارنے, کم دی گل کرنی, خبر دیں گے, خبر دا تجزیہ بھی دیں گے. آخر میں دنیا سے جڑی ایک اور بات سنیے. ایک ہمارے ہاں پروگرام ہوا کرتا تھا دنیا ٹی وی میں, وہاں انفرٹینمنٹ پروگرام تھا, مذاکرات ٹائپ کا. تو وہاں طاہر سرور میر صاحب لیجنڈری صحافی ہیں, انٹرٹینمنٹ کے بادشاہ ہیں. وہ ایک بار ایک بہت بڑی ایکٹریس پاکستان کی جو اداکارہ تھیں انہیں لے کے اسٹوڈیو جا رہے تھے. تو خاکسار اور شامی صاحب اسٹوڈیو سے نکل رہے تھے, تو انہوں نے شامی صاحب سے اس معروف اداکارہ کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ شوبز کی دنیا کا ایک بڑا ستارہ ہے شامی صاحب. تو میر صاحب اور شامی صاحب سخن فہم ہیں, جملہ ان کے ہاں بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. شامی صاحب کچھ دیر انہیں دیکھتے رہے, مسکرائے اور کہا اگر یہ شوبز کی دنیا کا بڑا ستارہ ہے تو ہم نے تو سن رکھا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ میری کہانی کی جو اینڈنگ ہے وہ اس نوٹ پہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا. اسٹے کنیکٹڈ ود می بیکاز آئی ایم گونا کم اپ ود مائی ولاگس, شارٹ ویڈیوز, جو کہ آپ کو یوٹیوب پر بھی, انسٹاگرام پر بھی, فیس بک پر بھی, ٹک ٹاک پر بھی ہمہ وقت دستیاب رہیں گی. کوشش ہوگی پہلے سے زیادہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں. اب آپ مجھے ملٹیپل ٹی وی چینل کی اسکرین پر بحیثیت تجزیہ نگار بھی دیکھ سکیں گے,
اردو نیوز پر میرا ویکلی کالم منگل کے روز شائع ہوتا ہے، وہاں بھی آپ نے بڑی مجھے محبت دی. جب سے میں وہ کالم لکھنا شروع کیا ہے الحمدللہ مقبول ترین کالموں میں شمار ہو رہا ہے، صرف آپ کی محبت کی وجہ سے، جس میں معلومات بھی ہے، تجزیہ بھی ہے. میری ذاتی طور پر جو خواہش ہوتی ہے کہ وہ طاقت کے ایوانوں، عدالتی راہداریوں اور اسلام آباد پنڈی میں ہونے والی جو گپ شپ ہے نا، اس پر نظر رکھی جائے. سیاسی جماعتوں کے ہاں اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، اور عوام کی کسے کتنی فکر ہے اور کون عوام کو کتنا تھک لگا رہا ہے وہ آپ کو بتایا جائے. اس کے علاوہ اہم ترین مدعا ہوگا میرا سوشل ایشوز، سوشل انجسٹس جو ہوتا ہے اس پہ ضرور بات کی جائے. صرف سیاسی تبصرے کسی سیاسی جماعت کی پسند ناپسند کے حوالے سے نہ کیے جائیں. سوشل ایشوز، بڑی دلچسپ کہانیاں معاشرے کی آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا، امید آپ کو بہت پسند آئیں گی. آپ سے دعائیں چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا فیڈ بیک چاہیے. فیل فری ٹو ایکسپریس اینی تھنگ. آپ مجھے سخت سے سخت بات کریں گے، میں وہ نشر کروں گا. با گال نہ کڈیو. اللہ حافظ.